بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ حکمت احباط کیوں اتارا آدم کو؟ اما اگر آئے، یاتینکم اگر آئے تمہارے پاس، منی ہدا میری طرف سے ہدا، ہدا سے مراد ہے کتاب اللہ، یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا، پس جو آدمی تابعداری کرے گا اعتقاداً و عملاً میری بھیجی ہوئی ہدایت کی، فلا خوف علیہم پس نہیں ہوگا اس پر کوئی خوف آخرت میں، علیہ ان پر کوئی خوف آخرت میں، بلا ہم یحزنون دوسرا نتیجہ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں، والذین کفروا بس یہاں پر یہ مسئلہ ختم فرمایا۔ اما یاتینکم، ایک تو تخلیق انسانیت کا باب پورا بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر بتایا ضرورت وہی، کس کا سبق دیا؟ ضرورت الوحی۔ آدم کے بارے میں تمام علماء لکھتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے وہ عقل دیا تھا، ہر پیغمبر کا عقل کامل ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ ساری مخلوقات کے عقل جمع کیے جائیں تو آدم کے عقل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ عقل کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ لیکن اب ذرا نکتہ سمجھنا، اتنا عاقل الخلق ہو کر آدم وہ عقل سے اللہ کی رضا کے راستے معلوم نہیں کر سکے، خطا ہوئی نا، عقل سے نہیں۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو جہاں پر ایک باب الوحی ثابت ہو رہا ہے کہ انسان جتنا بڑا عقل مند ہو وہ عقل سے نہیں معلوم کر سکتا، اللہ کی رضا کے راستے، اللہ کی رضا کے راستے فقط وحی سے معلوم ہوتی ہے۔ جی بے شک۔ آدم کو بھی ضرورت پڑی، عاقل تھے، کوئی سوچ لیتے نا تجویز، کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ جی میرا خیال ہے بس کر دیں آج۔ اگر آپ نہ بولے تو انشاءاللہ آج 2:30 بجے نماز پڑھیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھ لو، بولو تو جلدی سبق ختم ہوگا۔ تو عقل سے اللہ کی رضا کے راستے معلوم ہو سکتے نہیں، تو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ وحی کی ضرورت ہے۔ آدم بھی وحی سے معلوم کیا کہ اللہ راضی کیسے ہوگا۔ جی اب اسی پر غور کر لو، یہ جتنے تصوف کے راستے، جتنے منطق فلسفہ کی رائے، اللہ کی معرفت ہو رہی ہے منطق کے ذریعے، فلسفہ، اور صوفی بیٹھے آنکھیں بند کر کے اے مراقبہ، تو یاد رکھ لو ایک ہی راستہ ہے اور وہ وحی والا راستہ ہے۔ تو یہاں ضرورت الوحی، دیکھو کیسے قرآن ترتیب لایا، انسانی تخلیق کی ابتدا، اور پھر اللہ کی معرفت، اللہ کی رضا کے لیے وحی کی ضرورت ہے، وحی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اس لیے فتلقى آپ کے پاس لکھا ہے ضرورت وحی، بنا لو، یہ لفظ غلط لکھا ہے کمپیوٹر نے، ضرورت وحی کی ضرورت آ گئی، وہ وحی بھی۔ اب اما یاتینکم منی ہدا، آدم جنت سے آئے تھے، اب فرمایا جنت میں جائے گا کون؟ زمین پہ عارضی طور پہ آئے، اصل تو جنت سے آئے، ہمارا اصلی گھر جنت ہے، اس اصلی گھر تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اس راستے کا تعین کیا، اما یاتینکم
اب جنت میں وہ جائے گا من تبع ہدایا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کر کے آیا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کر کے آیا۔ اور ہدایت سے مراد کتاب اللہ، اوپر کی ہدایت مان کے آیا، اب وہ جنت میں آئے گا۔ راستہ یہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ مخلوق کی کتابیں نہیں، ہدایا، روایتیں نہیں، ہدایا، راوی نہیں، ہدایا، المحند شریف نہیں، ہدایا، بابے کے دستخط نہیں، ہدایا، فضائل اعمال کی گپے نہیں، ہدایا، فضان سنت کے گھڑنتو کسے نہیں، ہدایا۔ یہ پہلے دن متعین ہو گیا، آدم زمین پہ آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اب جنت میں آنے کا راستہ کیا ہے؟ اما یاتینکم منی ہدا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ ہے راستہ آنے کا۔ درمیان میں اشارہ کر دیا، اما کلمہ ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اللہ پہ واجب نہیں، بھئی اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے، اللہ کے ذمہ ضرور اور واجب نہیں ہے، اللہ نے اپنے ذمہ واجب کی ہے تفضل، اسی لیے اما یاتینکم کی تعبیر اختیار کی، منی ہدن فمن تبع ہدایا۔ اور دوسرا سورۃ طٰہٰ میں اور اسی مضمون کو دوسرے انداز میں ذکر کیا، وہاں پر ہے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ جو میری نکال لو، یہ بھی نکال لو، دونوں سمجھ لو، ہاں شابش، جاگ کر بیٹھو۔ حاشیہ بھی میں آپ کو نہیں پڑھ کے سنا رہا کیونکہ یہ لمبا ہوگا، حاشیے میں بڑے فوائد ہیں۔ ہاں بھائی دیکھو، صفحہ نمبر 595، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ۔ دیکھا کیا چیز ہے یہاں؟ ہدایا، کتاب اللہ، کتاب اللہ، وہی کتاب اللہ ہے۔ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میری موٹی موٹی آنکھیں تھی، دیکھتا بھالتا تھا، آج اندھا کیوں اٹھایا؟ فرمایا الجزاء من جنس العمل، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها ترکتها۔ او ظالم بندہ، تیرے پاس میری ایتیں آئی تھی تیرے گھر میں، آیاتنا، تیرے مدرسے میں، تیرے گھر میں الماریوں کی زینت بنی رہی، فنسیتها، تو نے چھوڑ رکھا تھا جب تعلیم کرنی ہوتی بابے کے ملفوظات، سرانے کے نیچے کتاب رکھ کے سو جاتا تھا بے ایمانہ، قرآن کو دیکھا ہی نہیں، فنسیتها، اس کو تو نے بلا رکھا تھا، ساری دنیا کی گپیں شپیں اور بابے کے تو استنجے تک کے حالات کو پڑھتا تھا۔ ابا جی جب جاتے تھے لیٹرین میں تو جتنی دیر ہوتی تھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، لوٹے کو صاف کرتے تھے، یہ باقاعدہ اسرائی نصاب ہے کہ ابا جی، اب یہ قابل غور ہے کہ بیٹا جی دیکھتا کہاں سے تھا کہ ابا جی اندر کیا کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے اصلاحی خطبات کا حصہ ہے۔ اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی،
لیکن خود بیٹا سے پوچھنا چاہیے جناب کہاں تھے؟ فَنَسِيتَهَا بَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تجھے بھی چخے کر دیا گیا، کھرے کر دیا گیا، تنسا بھلا دیا گیا، دفع و بے ایمانہ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہی مسئلہ ہے، یؤمن بآیات ربہ، یہ وہ آدم کو پہلے دن کہا اما یاتینکم منی ہدا، اب یہاں کے فلا یضل، گمراہ بھی نہیں ہوگا، بلا یہ میں سمجھانا چاہتا تھا، جو کتاب اللہ پہ رہے گا گمراہ بھی نہیں ہوگا، مشقت میں بھی نہیں پڑے گا، اور جو کتاب اللہ کے علاوہ راستے ہیں وہ گمراہی کے بھی ہیں، مشقت کے بھی ہیں۔ کیسے؟ کبھی آپ جائیں صوفیوں کے پاس، 6 سال غسل نہیں کرنا، مشقت ہے کہ نہیں؟ سارے صوفی پہ رنڈ، ادھر ایک جوؤں والی سرکار ہے کمل، رنڈوں والی سرکار، کہتے کٹے کٹے جتنے رنڈ ہے، کٹا سنڈے جتنے رینڈ، کیا بولتے اس کو؟ سفگا، تو وہ کٹے کٹے جتنی سفگا والی سرکار یا بگا والی سرکار، رنڈا والی سرکار، تو یہ اب 6 سال تک غسل نہیں کہ جی اللہ لب رہے، اللہ کو مل رہا ہے، مشقت ہے یا نہیں؟ کھانا کوئی نہیں، پینا کوئی نہیں، ٹھنڈے پانی میں کپڑے اتار کے چلے کاٹ رہا ہے، یہ اللہ کو ملنا ہے، یہ ظالم مشقت میں پڑا ہے۔ کتاب اللہ کا راستہ آسان راستہ ہے اور سیدھا شارٹ کٹ ہے، نہ گمراہی کا اندیشہ نہ مشقت میں پڑنے کا۔ مشرک کتنی مشقت ہے، کبھی ہندو جوگیوں کو دیکھو، کبھی اپنے ان جھوٹے صوفیوں کو دیکھو، کبھی پیروں کو دیکھو، ساری رات لگے ہے جس طرح مرغی انڈا دینے کے قریب ہو اور آوازیں نکالتی ہے، یہ لگا ہے ساری رات سارا دن، اے مشقت ہے۔ آ کتاب اللہ کی طرف، لا یذل ولا یشقا، یہاں پر کوئی مشقت نہیں، منطقی ہے، ساری زندگی منطق میں لگائے، دماغ خشک ہے اور سغرے کبرے ابرے شبرے، ساری شکلیں اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع، تو جو پورا نتیجہ نکالو تو نہ شکل ثالث کا منہ تھا نہ رابع کا، اور پہلے نتیجے جو بھی نکالو تو وہ انسان کو گدھا بنا ڈالو، بندر کو بزرگ بنا ڈالو، تمہاری مرضی ہے، جو سغرے کبرے ملاؤ۔ فلسفی بیچارہ لگائے حیولے کا بچہ، وہ ساری زندگی لگائے جز لا یتجزا، جز لا یتجزا، نہ ملے تھے نہ فلسفی کا کام چلے، اور رٹے لگا لگا کر سر بھی سفید ہو گیا۔ سارے مشقت والے راستے، من اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا، نہ بدبخت ہو نہ مشکلوں میں پڑے، صاف سیدھا شارٹ کٹ راستہ جنت کا وہ پہلے دن آدم کو بتا دیا۔ من تبع ہدایا، میری ہدایت کے پیچھے آنا ہوگا، بابے شابے نہیں۔ ابا جی، یہ میں زور بار بار لگا رہا ہوں کیونکہ اب تمہارے اندر بھی ابا جی آ گئی ہے، یہ پہلے پرانے ان میں تھا، ابا جی تھے، اما جی، نانی جی فرماتی تھی، اور دادا جی فرماتے تھے، ابا جی فرماتے تھے، اب اشاعتیوں میں بھی آ گیا ابا جی، دادا جی، نانا جی، اور کیا کہتے ہیں، یہ جماعت میرے ابا جی کی ہے، دادا جی کی ہے، تو پھر تو اس جماعت کا چھوڑنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص کی جماعت ہے تو پھر تو چھوڑنا واجب ہے شخصی، اگر یہ باقی دینی جماعت ہے تو پھر اس کی نصرت واجب ہے۔ اگر تیرے باپ دادے نانے صاحب کی وراثت ہے تو سنبھالنا،
اس کو تو سنبھالنا، باقیوں کو نوکر رکھا ہوا ہے. میرے ابا جی تھے، دادا جی تھے. ہم کہتے ہیں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت لا تس. یہ آیت بھی یاد کر لو. ابھی آؤ، یہ ہے فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 38 آیت تک خلاصہ کیا نکلا؟ دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، جواب آیا ذالک الکتاب ھدی للمتقین. پھر اس کتاب پر 3 شبہات کا جواب بھی، اور اس کتاب کی وجہ سے 3 گروہ بھی بن گئے، ایک مومنین، دوسرا کافرین، تیسرا منافقین. پھر ان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد سب کو دعوت دی اور نسخہ شفا پیش کیا، اللہ کی توحید، اور دوسرا نسخہ شفا نبی کی رسالت، ان کنتم فی ریب صداقت الکتاب. تو وہاں پر بیان کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، توحید. پھر 3 مخلوقات کی عبادت کی گئی، ملائکہ، جن اور انسان. اللہ نے تینوں کا عجز ظاہر کر دیا. فرشتے عاجز، معبود نہیں بن سکتے. یہ واقعہ پڑھ لو، آدم بھول گئے، آدم عاجز، عالم الغیب نہیں تھے، وہ بھی معبود نہیں بن سکتی. اولاد آدم، ابلیس تمہارا دشمن ہے، دشمن کو تمہارے باپ کا دشمن، تو ابلیس کو پوجتے ہوئے شرم کرو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. شرم نہیں آتے جی حمزہ شرم دلانے کے لیے. آپا کچھ حیا کرو، تمہارے باپ آدم کا دشمن ہے. تو معلوم ہوتا ہے تینوں مخلوقات معبود نہیں بن سکتی. اب اس کے آخر میں آئی والذین کفروا، تخویف اخروی، اور ایک اور فائدہ بھی، تینوں کا تقابل بھی ظاہر کر دیا. توجہ ہے؟ ایک غلطی فرشتوں سے بھی ہوئی، ایک غلطی آدم سے بھی ہوئی. فرشتوں کا تو منصب تھا التسلیم، انہوں نے بھی سوال تو کیا نا اتجعلو، حالانکہ ان کا وظیفہ تو تھا. جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ان کا کام تھا التسلیم بس. تو ان کے لحاظ سے تو منصب کے لحاظ سے ایک خطا تھی. آدم سے بھی غلطی ہوئی، لا تقربا هذه الشجرہ، اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، ابا واستکبر. فرق کیا؟ فرشتوں سے غلطی ہوئی، فوراً کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، خطا کا تدارک کیا. ابلیس سے غلطی ہوئی، اکڑ گیا، ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا. آدم سے خطا ہوئی، آدم رو پڑا. تلقا آدم من ربی قال ربنا ظلمنا. اللہ نے تینوں کا یہ امتحان بھی کر دیا کہ جو غلطی کا تدارک کر لے تب بھی معافی، جو غلطی پر رو پڑے اس کی عظمت سب سے آگے، اور جو غلطی پہ ڈٹ جائے وہ ابلیس بدبخت ہے. اس میں بھی آدم کی شان بڑھا دی. ایک تو علامہ آدم میں، ایک اس میں بھی ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی تو آدم تڑپ گیا، رونے لگ گیا، اور اللہ کے سامنے توبہ کی. تو یہ اصل مقام ہے انسانیت کا. انسان غلطی کرے گا، یہ نہیں ہے کہ انسان گناہگار نہیں ہوتا، غلطی نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑا مقام انسان کا ہے غلطی کے بعد آکڑے نہیں، اللہ کے دربار میں جھک جائے. کوئی سمجھ گیا کہ نہیں؟ یہ تفاوت بھی نمبر آدم کا رہا.
اور اصل یہی خلافت کے استحقاق میں ایک یہ بھی تھا، یہ ہوگا دونوں کام کرے گا، اچھے بھی اور برے بھی کرے گا انسان. تم تو سارے اچھے کرنے والے ہو، صرف چپ بری ہے. ہاں سارا وقت ضائع کرتے ہو، چودھری بن کے بیٹھے ہیں او پیچھے بنگلہ دیش تک. ہاں بالکل بابے نے 100% ٹھیک کہا. کہتے ہیں اس دفعہ کوئی گونگی قوم آ گئی ہے. گونگی قوم نہیں ہے، ان کی ابھی ٹریننگ نہیں ہوئی. یہ انشاءاللہ بولیں گے اور اسمبلی ہال تک آواز جائے گی. ہاں دیکھو